روشنی کے سفر میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خانزادہ کے ساتھ ہیں۔ سکندر اعظم یونانی بادشاہ فلپ کا بیٹا تھا۔ اس نے تخت ملنے کے بعد 10 سال کی مدت میں اس زمانے کی معلوم دنیا کا بیشتر حصہ فتح کر ڈالا تھا۔ مصر کا شہر اسکندریہ اس کی فتح مصر کی یادگار کے طور پر اب بھی موجود ہے، مگر بالآخر اس کا انجام کیا ہوا؟ وہ عراق کے قدیم شہر بابل کے ایک محل میں اسی طرح بے بسی کے ساتھ مر گیا جس طرح ایک غریب اور کمزور آدمی اپنی جھوپڑی میں مرتا ہے۔ اس کے آخری الفاظ یہ تھے، میں دنیا کو فتح کرنا چاہتا تھا مگر موت نے مجھ کو فتح کر لیا۔ افسوس کہ مجھ کو زندگی کا وہ سکون بھی حاصل نہ ہو سکا جو ایک معمولی آدمی کو حاصل ہوتا ہے۔ نپولین بوناپارٹ کے آخری احساسات یہ تھے، مایوسی میرے نزدیک جرم تھی، مگر آج مجھ سے زیادہ مایوس انسان دنیا میں کوئی نہیں۔ میں 2 چیزوں کا بھوکا تھا، ایک حکومت اور دوسری محبت۔ حکومت مجھے ملی مگر وہ میرا ساتھ نہ دے سکی۔ محبت کو میں نے بہت تلاش کیا مگر میں نے اسے کبھی نہیں پایا۔ انسان کی زندگی اگر یہی ہے جو مجھ کو ملی تو یقیناً انسانی زندگی ایک بے معنی چیز ہے، کیونکہ اس کا انجام مایوسی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ ہارون رشید ایک بہت بڑی سلطنت کا حکمران تھا، مگر آخری عمر میں اس نے کہا، میں نے ساری عمر غم غلط کرنے کی کوشش کی مگر پھر بھی میں نہ غم غلط کر سکا۔ میں نے بے حد غمگین اور فکر کی زندگی گزاری ہے۔ زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں ہے جو میں نے بے فکری کے ساتھ گزارا ہو۔ اب میں موت کے کنارے پر ہوں، جلد ہی قبر میرے جسم کو نگل لے گی۔ یہی ہر انسان کا آخری انجام ہے، مگر ہر انسان اپنے انجام سے غافل رہتا ہے۔ جب خلیفہ منصور عباسی کی موت کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ اگر میں کچھ دن اور زندہ رہتا تو اس حکومت کو آگ لگا دیتا، جس نے مجھے بار بار سچائی سے ہٹا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک نیکی اس ساری حکومت سے بہتر ہے، مگر یہ بات مجھ کو اس وقت معلوم ہوئی جب موت نے مجھے اپنے چنگل میں لے لیا ہے۔ خواہشات انسانی فطرت کا ضروری جز ہیں۔ انسان خواہش کرتا ہے اور افکار اور احساسات کے لیے ایک منزل متعین کر لیتا ہے اور اس منزل کے لیے تگ و دو میں مصروف ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ منزل پر پہنچ جاتا ہے تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہتی کہ اس منزل نے تو اسے وہ تسکین ہی مہیا نہیں کی جس کا وہ طالب تھا۔ اسکاٹم جیمسن کہتا ہے، مسرت یہ سوچنا غلط ہے کہ زیادہ آشائشوں سے زیادہ مسرت حاصل ہوتی ہے۔ مسرت آتی ہے گہرے طور پر محسوس کرنے سے، سادگی سے لطف اندوز ہونے سے، تخیل کی آزاد اڑان سے، زندگی کو خطرے میں ڈالنے سے اور دوسروں کے کام آنے سے۔ یہ اس کے الفاظ ہیں۔ خود کو پہچانو، یہ سقراط کی تعلیم تھی۔ دنیا میں صرف ایک شخص ہے جو آپ کو خوش رکھ سکتا ہے اور وہ آپ خود ہیں۔ ہماری زندگی باز گشت جیسی ہے، ہم وہی پاتے جو دیتے ہیں۔ فرینکل نے کہا تھا، جب تم دوسروں کے لیے اچھے ہوتے ہو تو اپنے لیے بہترین ہوتے ہو۔ اگر خوشی اور مسرت کے لیے صرف عیش و عشرت، محلات، ہیرے جواہرات، جاگیریں، روپے پیسے کافی ہوتے تو بدھا یہ سب کچھ چھوڑ کر زندگی کی حقیقی خوشی اور مسرت کی تلاش میں جنگلوں میں نہ نکلتا۔ اشوکا جنگ و جدل سے توبہ نہ کرتا۔ ٹولسٹائے اپنا محل چھوڑ کر ایک چھوٹے سے ریلوے اسٹیشن پہ نہ مرتا۔ سقراط زہر کا پیالہ نہ پیتا۔ برونو سروتھیسس آگ میں نہ کودتے۔ مارکس غربت کی حالت میں نہ مرتا۔
اس کے بچے تڑپ تڑپ کر جان نہ دیتے، یہ قید خانوں میں گلتے سڑتے رہے تاکہ دوسرے آزاد رہ سکیں، یہ فاقے کاٹتے رہے تاکہ دوسروں کو پیٹ بھر کے کھانا نصیب ہو سکے، یہ ننگے رہے تاکہ دوسرے تنگ ڈھانپ سکیں، یہ سولی پر چڑھتے رہے، زہر کے پیالے پیتے رہے تاکہ دوسرے منبر پر آزادانہ بول سکیں، یہ حالت سکنت میں مر گئے تاکہ دوسرے لوگ خوشحالی کی زندگی گزار سکیں۔ ہم اکثر اوقات ملکی حالات دیکھ کر یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم میں اور عہد وحشت کے انسانوں میں ترقی کی رفتار کے علاوہ اور کوئی فرق نہیں ہے۔ اتنی ترقی کے باوجود آج بھی ہمارے اندر وہی وحشت چھپی ہوئی ہے، آج بھی ہم اپنے مفاد، اپنے عیش و عشرت کی خاطر باقی سارے لوگوں کا چین و سکون لوٹنے، انہیں کچلنے، انہیں روندنے اور انہیں برباد کرنے پر راضی اور تیار ہو جاتے ہیں، جیسا کہ عہد وحشت میں ہوتا تھا۔ آج بھی ہم اپنے علاوہ کسی اور کو برداشت کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتے ہیں۔ انسان کی غیر مطمئن رہنے کی صلاحیت ہمیشہ لامحدود رہی ہے، خواہ ہم کتنے ہی اپنے خوابوں اور خواہشات کی تعبیر کیوں نہ حاصل کر لیں، ہم اپنے آپ کو غیر مطمئن ہی پاتے ہیں۔ شیلے کی نظم دنیا کی ہر شے کو پیغام دیتی ہے کہ ہر شے کو فنا ہو جانا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے اندر کی بھوک کبھی نہیں مٹ پاتی ہے۔ اس قدر ترقی کے باوجود آج بھی ہمارے شہروں میں گندگی اور غلیظ گلیوں اور قابل نفرت تاریک بستیوں کے ناسور پل رہے ہیں۔ ہم اشیاء، عہدوں، رتبوں، مرتبوں کے حصول کے لیے کیوں بھیڑیے بن جاتے ہیں؟ مذاہب ہمیں کیوں نہ مہذب بنا سکے؟ کیا انسان کی فطرت ہی وحشی ہے؟ کیا ہر انسان کے اندر درندہ چھپا بیٹھا ہوا ہے؟ تعلیمات انسان کو کیوں نہیں تبدیل کر سکی؟ اتنے علم کے بعد بھی انسان کی درندگی ختم کیوں نہیں ہو پا رہی ہے؟ انسان اپنے فائدے کے لیے باقی انسانوں کو کیوں زندہ درگور کر دیتا ہے؟ کیوں انہیں خودکشیوں پہ مجبور کر دیتا ہے؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ آدمی کا شکار آدمی کیوں ہے؟ کیا ساری تہذیب، تمدن، تعلیم، علم، ترقی غارت ہو گئی ہے یا بے فائدہ رہی ہے؟ اس کے باوجود کہ سب کچھ فنا ہو جانا ہے، سب کچھ مٹ جانا ہے، انسان میں انسانیت، قناعت، برداشت، تحمل، رواداری، برداشت، بزرگی، ٹھہراؤ، سکون کیوں نہیں آخر پیدا ہو پا رہا ہے؟ تمام انسانوں کے احساسات بنیادی طور پر ایک ہی جیسے ہیں، ضروریات بھی تقریباً ایک ہی جیسی ہوتی ہیں، مفادات بھی ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، انسان آزاد ہے یا مجبور؟ آزاد ہے تو کس حد تک آزاد ہے؟ مجبور ہے تو کس حد تک مجبور ہے؟ کیا ہم اس اصول پر چل رہے ہیں کہ دوسروں کو لوٹو ورنہ تم خود لٹ جاؤ گے، آقا بنو ورنہ تمہیں غلام بننا پڑے گا؟ اگر ان وحشیوں، لٹیروں کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ وہ کتنی بے مصرف، بے معنی، بے مقصد اور بے کیف زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ ہیرے اور جواہرات کے انبار اٹھا کر گلی میں پھینک دیں۔ لیکن مشکل تو یہی ہے کہ ان کا یہ احساس بھی سلب ہو چکا ہے، ان کے نصیب میں یہ لکھا جا چکا ہے کہ وہ سونے کی صلیب، بھاری صلیب اٹھائے اٹھائے پھرتے رہیں، خواہ اس کے بوجھ تلے ان کے کندھے شکستہ ہو جائیں، وہ اسے اٹھائے اٹھائے نڈھال ہو جاتے ہیں، پھر ہانپتے کانپتے اٹھتے ہیں اور پھر اس کو اٹھائے اٹھائے پھرتے ہیں اور اس سونے کی صلیب سے چمٹے رہتے ہیں، کیونکہ یہی ان کا مقدر ہے، یہی ان کا نصیب ہے۔ اور جب ان کا وقت، آخری وقت آئے گا تو ان کے آخری الفاظ سکندر اعظم، نپولین
ہارون رشید خلیفہ منصور عباسی سے ہرگز مختلف نہیں ہوں گے، حالانکہ وقت نے انہیں بدھا، برونو، سقراط، مارکس، سروتس، اشوکا بننے کا موقع فراہم کیا تھا، لیکن افسوس ہمارے یہ بد نصیب اور بد قسمت لوگ۔ خدا حافظ، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔